السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی حساس، دردناک اور سبق آموز باب پر بات کریں گے۔ یہ باب ہے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت۔ حسن اور حسین جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی زندگی صبر، حکمت، امن پسندی اور قربانی کی ایک روشن مثال ہے، مگر افسوس کہ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آج کا مکمل موضوع ہے امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ کون تھا اس سازش کا اصل ذمہ دار؟ شیعہ اور اہل سنت کی متعدد تاریخی کتابوں سے روایات پیش کریں گے تاکہ بات واضح اور منصفانہ ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ کی لخت جگر تھیں۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گود میں بٹھاتے، چومتے اور فرماتے، اے اللہ، میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ 40 ہجری میں جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو امت نے امام حسن کی خلافت اور بیعت کی، مگر معاویہ بن ابی سفیان نے شام سے لشکر لے کر عراق پر حملہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگ سے امت میں خون ریزی ہوگی، لہٰذا آپ نے معاویہ سے صلح کی۔ صلح کی شرائط میں اہم یہ تھیں، خلافت معاویہ کو، مگر وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بنائیں، اہل بیت اور شیعوں کو تحفظ دیا جائے۔ صلح کے بعد امام مدینہ واپس آئے اور عبادت، تعلیم اور لوگوں کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ زہر دینے کا دلخراش واقعہ۔ تفصیل تاریخی روایات۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی معتبر کتب جیسے تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ ابن اسیر، المستدرک حاکم نیشاپوری، طبقات ابن سعد، انساب الاشراف بلازری، تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں تقریباً متفقہ طور پر یہ بات آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر دینے والی آپ کی زوجہ جادہ بنت اشعث بن قیس کینیڈی تھیں۔ یہ شادی مختلف وجوہات سے ہوئی تھی، مگر جادہ امام کو پسند نہیں کرتی تھیں، اور ان کے والد اشعث بن قیس بھی منافقانہ کردار کے مالک تھے۔ سازش کا اصل ماسٹر مائنڈ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن کو راستے سے ہٹانا چاہا، کیونکہ صلح کی شرط کی وجہ سے وہ یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے۔ امام حسن زندہ رہتے تو امت میں اہل بیت کی محبت زندہ رہتی، جو معاویہ کی حکومت کے لیے خطرہ تھی۔ معاویہ نے جادہ کو لالچ دیا، 1,00,000 درہم یا بعض روایات میں 50,000 یا 1000 دینار مال، اپنے بیٹے یزید سے شادی کا وعدہ۔ جادہ نے یہ پیشکش قبول کی۔ معاویہ نے زہر، بعض روایات میں شدید زہریلا مادہ جیسے کہ بعد کی تحقیق میں مرکیوری کلورائڈ کا ذکر، جادہ کے پاس بھیجا۔ واقعہ کی تفصیل: ایک شدید گرم دن تھا، امام حسن روزے کی حالت میں تھے۔ افطار کے وقت جادہ نے دودھ یا شربت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ امام نے پیا تو فوراً شدید درد اٹھا، جگر میں آگ سی لگ گئی۔ آپ نے جادہ سے فرمایا، تو نے مجھے قتل کر دیا، اللہ تجھے قتل کرے، تیری آرزو پوری نہ ہوگی، اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ امام نے بیت الخلاء میں جگر کا ٹکڑا باہر نکالا اور لکڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فرمایا، مجھے کئی بار زہر دیا گیا، مگر یہ سب سے شدید تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کس نے یہ کیا؟ امام حسن نے فرمایا، اگر وہ وہی ہے جس کا مجھے گمان ہے
تو اللہ اس سے بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ میرے سبب قتل ہو۔ یہ صبر اور عفو کی انتہا تھی۔ شہادت اور تدفین۔ زہر کا اثر شدید تھا، تقریباً 40 دن، بعض روایات میں کم دن بیمار رہنے کے بعد 28 صفر 50 ہجری یا بعض کے مطابق ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ عمر مبارکہ تقریباً 47 سے 48 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ معاویہ کا وعدہ خلافی جادہ نے معاویہ سے وعدہ مانگا تو اس نے مال تو دے دیا مگر یزید سے شادی نہیں کروائی۔ معاویہ نے کہا، میں یزید سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے زندہ رہنے دو، اگر ایسا نہ ہوتا تو شادی کراتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ جھوٹا تھا۔ تاریخی روایات کا خلاصہ۔ شیعہ کتب، ارشاد شیخ مفید، الاحتجاج تبرسی وغیرہ، واضح طور پر معاویہ کی سازش۔ اہل سنت کتب، بلازری، ابن عبد البر، شابی، سدی، ابن اسیر، حاکم نیشاپوری وغیرہ میں جادہ کے ذریعے زہر اور معاویہ/یزید کا لالچ بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل سنت مورخین جیسے ابن خلدون نے انکار کیا، مگر اکثریت روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ سبق اور نتیجہ۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اقتدار کی ہوس انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ معاویہ نے نواسہ رسول کو راستے سے ہٹایا، مگر تاریخ نے حقائق محفوظ کر لیے۔ امام حسن نے صبر کیا، خون ریزی روکی اور شہادت قبول کی۔ آج ہمیں ان کا درس لینا ہے، صبر، حکمت، امن اور حق کی خاطر قربانی۔ تو دوستو، یہ تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مکمل داستان۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ، اہل بیت، امام حسن، امام حسین اور تمام معصومین پر۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں یا حسن ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔